اچھا بڑی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں بات ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن تمام احباب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام تک راہ محبت و ولایت امیر المومنین کی خاطر جانیں قربان کرنے والے بالاخص وہ مومنین جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا, انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس جشن ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے بانیان ان کے مرحومین اسد بھائی کے والد مرحوم, چچا مرحوم, ان کی پھوپھی مرحومہ اور اس خاندان کے دیگر مرحومین مرحومات, ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. کریم اللہ بحق امیر المومنین علیہ السلام و بحق ولایت امیر المومنین علیہ السلام بانیان جشن مالکین جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان تمام بھائیوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. جتنے مومنین جتنے عاشقان امیر المومنین تشریف فرمائیں تشریف لا رہے ہیں, میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. جنہیں بیٹیاں دی ہیں نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما. اے کریم اللہ جو مومنین بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے زر ہیں زر عطا فرما. بالخصوص جو جوان بے روزگار ہیں, نوکری نہیں کاروبار نہیں, باعزت روزگار عطا فرما. میرا اللہ اس پورا شب زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. میرا اللہ پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بھی بالاخص پارا چنار کے مومنین کی مال جان کی حفاظت فرما. میرا اللہ اس وقت مشکلات میں مبتلا ہے, مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں میرا مولا ان کی پریشانیاں دور فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ان کے قاتلوں کو عذاب آخرت سے پہلے اسی عذاب دنیا میں معذب فرما. اے مولا بحق محمد و آل محمد ضرور آمین کہیے گا. میرا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری اولاد کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو راہ محبت و ولایت امیر المومنین پر گامزن فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا. علماء اللہ مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. وارث
زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ایمان وبغضہ کفر ونفاق، صلوات۔ آپ تمام عاشقان امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آقا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دنیا میں آقا امیر علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آغاز محفل میں دو احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں احادیث مجلس کے حوالے سے ہیں، اور دونوں احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی شیعہ علماء محدثین نے بھی ذکر کیا، اہل سنت محدثین نے بھی ذکر کیا۔ پہلی حدیث مبارک یہ ہے کہ جس میں نبی کریم نے مجلس میں آنے کی نیت بیان کی ہے کہ مجلس میں کیوں آنا چاہیے، مجلس میں شرکت کی غرض کیا ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، اچھا آج کل لوگ کہتے ہیں جی میں ذرا بانی مجلس کو منہ دکھاؤں، میں ذرا حاضری لگواؤں۔ سرکار نے مجلس میں آنے کی نیت بیان کی، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم، فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو آج کندوال میں ذکر پاک ہے، آقا کا تذکرہ ہے، چلتے ہیں مجلس میں اور جا کے کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں اور کچھ علم لے کے آتے ہیں۔ فرمایا جو اس نیت سے مجلس میں آتا ہے فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ کندوال کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ، سرکار فرماتے ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم ہے، جنت کا راستہ علم ہے۔
دوسری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، فرمایا کہ جب بھی تم کوئی جنت کے باغات میں سے باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ، چہل قدمی کرو، گھومو پھرو۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں وہ یقیناً ریاض الجنہ بھی وہ گئے ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ سرکار کی حدیث ہے ما بین قبری و ممبری، اور ایک روایت میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیارات مدینہ نصیب کرے، اور جو گئے اللہ انہیں پھر بار بار نصیب کرے۔ تو ایک ریاض الجنہ تو وہ ہے جہاں نوافل لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ تم جب بھی کوئی جنت کا باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جایا کرو، گھوما پھرا کرو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس ریاض الجنہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار و نبی کریم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو، اور جس مجلس میں میری آل کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ہوا ہو۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کا سارا جشن اور آج کی ساری جو مجلس ہے وہ 2 احادیث ہیں، لیکن وہ 2 احادیث بھی تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھوں گا، باقی چھوڑ دوں گا تاکہ تشنگی اگلے سال تک برقرار رہے۔ ہاں جی، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ابھی وہاں ایک میرے مہربان بتا رہے تھے کہ پچھلے سال آپ نے کیا پڑھا تھا، تو مجھے اس بات کی خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ مومنین توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ خدا کرے اور یہ جذبہ سب میں ہو اور سب میں جذبہ قائم رہے۔ میں اب پہلی جو روایت نقل کرنے لگا ہوں یہ آیت اللہ شیخ علی مشکینی کی کتاب ہے المواعظ العددیہ، جس کا اردو ترجمہ ہوا ہدیۃ الشیعہ کے نام سے۔ اس میں مواعظ ہیں اور مواعظ عدد کے اعتبار سے ہیں۔ پہلا باب وہ جن میں ایک چیز کا بیان ہے، چاہے وہ نبی کریم کی حدیث ہیں چاہے ائمہ اہل بیت کی حدیث ہیں۔ پھر دوسرا باب 2 چیزوں کا بیان، تیسرا باب 3 چیزوں کا بیان، چوتھا باب 4 چیزوں کا بیان کرتے کرتے جو 12واں باب ہے اس میں 12 چیزوں کا بیان، 12 چیزوں کے بارے جتنی حدیث ہیں وہ وہاں انہوں نے درج کی ہیں۔ ان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، سرکار نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے۔ چونکہ اس میں آغا مشکینی نے مواعظ عددیہ میں عامہ کی روایات کو بھی بیان کیا ہے۔ 5ویں امام نے فرمایا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا، اللہ نے 12 فضیلتیں مولا علیہ السلام کو 12 فضیلتیں ایسی عطا کیں کہ جن میں سے ایک بھی نہ مجھے ملی نہ میرے علاوہ کسی صحابی کو ملی۔ ٹھیک ہے، ان 12 میں سے 5-6 سناتا ہوں آپ کو، توجہ ہوگی حضرات۔ پہلی فضیلت حضرت عمر فرماتے ہیں جو ہم صحابہ میں سے کسی کے حصے میں نہ آئی، مولدہ فی الکعبہ، واحد علی ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں۔ کائنات میں، رب کی پوری کائنات میں واحد ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے کہ جن کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے خانہ زاد، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے،
نہ مولا امیر المومنین سے پہلے کوئی کعبہ میں پیدا ہوا، نہ مولا امیر المومنین کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا۔ یہ شرف اللہ نے صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اس لیے تاریخ کہتی ولد علی فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی علیہ السلام این سنٹر میں کعبہ کے جوف میں پیدا ہوئے۔ جو حضرات مشرف ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، تو ٹی وی میں تو ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے نا جی خانہ کعبہ، لیکن قریب جا کے دیکھو تو وہ بہت بڑا ہے جی۔ ایسے نا تائید تو کرو نا جو گئے ہو یار، وہ اچھا بھلا بڑا گھر ہے۔ تاریخ یہ کہتی، روایات یہ کہتی ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ کے کسی کونے میں نہیں ہوئی، کسی دیوار کے ساتھ نہیں ہوئی، عین جوف کعبہ میں۔ اس کا راز کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے، تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ پوری اس دنیا کا جو مرکزی نقطہ ہے، جو سنٹر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور کعبہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، اور ام القریٰ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہیں سے زمین پھیلنے کا آغاز ہوا تھا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو پوری دنیا کا توجہ، پوری دنیا کا قبلہ کعبہ، اور کعبہ کے عین سنٹر میں رب نے علی کو بھیج کے بتا دیا کہ پورے کعبے کا قبلہ پھر علی ہے۔ او بھائی، کعبہ تب کعبہ ہے جب علی ہے۔ کعبے کا امام سے گہرا تعلق ہے، یاد رکھنا۔ کعبہ تب کعبہ مرکز ہدایت ہے جب امام ہے۔ کعبہ کے بنانے والا بھی امام ابراہیم علیہ السلام، انی جاعلک للناس اماما، کعبہ کے بنانے والا بھی امام۔ توجہ، کعبہ میں پیدا ہونے والا بھی امام، کعبہ سے بت نکالنے والا بھی امام، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے سورہ برات پڑھنے والا بھی امام، کعبہ سے ظہور کرنے والا بھی امام۔ پہلی فضیلت مولدہ فی الکعبہ، کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ دوسری فضیلت جو مولا علی کے سوا کسی کے حصے میں نہیں ہے، زواجہ فی السماء۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی کا نکاح عرش پر ہوا۔ مولا علی کا، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہے، لوگ کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، نہ یہ قرآن ہے، نہ حدیث، نہ آیت، نہ روایت، یہ ہمارے ہی بنایا ہوا جملہ ہے، اور اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جوڑے کوئی نہیں عرشوں پر بنتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ غور کرو نا، اور جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اس کا مطلب ہے توڑتے بھی ہم ہیں اور جوڑتے بھی۔ خدا کی قسم، رب کی پوری کائنات میں ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پر بنا، ایک جوڑا جو عرش پر۔ تو جو نبی کریم نے اپنی لخت جگر واحد ایک جوڑا، جب مولا امیر کا عقد پڑا تھا نا زمین پہ رسول اللہ نے مولا علی کا سیدہ طاہرہ سے، تو جناب امیر کو خطاب کر کے فرمایا، شیعہ سنی نے اس روایت کو لکھا ہے، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے کی۔ وجعل صداقہ الارض، یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ زہرا کا حق مہر بنایا۔ یا علی من مشا علیہا مبغضا لک ولہا مشا حراما، یا علی جو اس زمین پر چلے اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام۔ زواجہ فی السماء، ہاں
نکاح عرش پر ہوا ہے۔ تیسری سنو، تیسری فضیلت جو مولا علی کے حصے میں آئی، زوجتہ فاطمہ زہرا، مولا امیر المومنین ہے جن کی زوجہ سیدہ طاہرہ ہے، امیر المومنین ہے جس کی زوجہ بطول ہے، مولا امیر المومنین ہے جس کی زوجہ معصومہ ہے۔ خدا کی قسم کائنات میں اس جوڑے کی دوسری مثال رب نے پیدا ہی نہیں کی کہ شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصومہ، دوسری مثال۔ اور یہ معمولی شرف نہیں ہے، چند صحابہ کرام نے رشتہ مانگا رسول اللہ سے سیدہ طاہرہ کا، حضرت ابو بکر نے خواستگاری کی ہے، حضرت عمر نے خواستگاری کی ہے، عبد الرحمن بن عوف نے خواستگاری کی ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ مانگتا تھا رسول اللہ فرماتے تھے امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ، میری بیٹی کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے، جہاں خدا چاہے گا۔ جس دن مولا امیر المومنین آئے نا خواستگاری کے لیے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، سلام کیا اور بڑے ادب و احترام سے جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے یوں رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے سر جھکا لیا۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجت، تو کہا یا علی اپنی حاجت بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ سرکار نے ہمت بندھائی، جملے کا لطف لینا میں وضاحت نہیں کروں گا، سرکار نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تجھے عطا کیا جائے گا، لست بدجال، تو دجال نہیں ہے۔ جب ہمت بندھائی امیر المومنین نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا، آپ نے پروان چڑھایا، آپ نے میری پرورش فرمائی، آپ نے میری تربیت کی، مجھے جوان کیا، یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ خدا کی قسم جب امیر المومنین نے اس خواہش کا اظہار کیا گویا سرکار دو عالم انتظار میں تھے کہ علی لب تو کھولیں۔ جب مولا امیر نے خواہش کا اظہار کیا سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیا۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ خوش نصیب ہو جو علی والے بیٹھے ہو، ہاں جنت علی والوں کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو میں کوئی خطابت کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت علی والوں کی ہے۔ خدا کی قسم اگر حدیث معتبر نہ ہو تو مجھے گولی مار دو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تشیع کی رد میں کتاب لکھی گئی تحفہ اثنا عشریہ، محدث دہلوی صاحب تحفہ اپنے تحفہ اثنا عشری میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ کی سچی حدیث ہے اور یہ معتبر مستند حدیث ہے۔ اور حدیث سنو کیا ہے، پیغمبر فرما کے گئے یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب، یا علی تو بھی کامیاب، تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ یہ اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں قیامت کے دن کامیاب مولا علی اور مولا علی کے پیروکار۔ حضرت عمار یاسر جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ کے، اہل سنت منابع حدیث میں حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔
اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا مار جو علی کی راہ پر چلتا ہے مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ او بھائی صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم مولا علی کی راہ ہے، وہ جنت کی راہ مولا علی کی راہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ڈاکٹر شریعتی نے خدا کی قسم کیا خوبصورت دو جملے کہے تھے، لطف لینا۔ شریعتی نے کہا کہ شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آ، رب نے ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ اور دوسرا جملہ شریعتی کا یہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کہ شیعہ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا کہ ہم نے مولا علی کا دامن تھاما ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ زوجتہ فاطمۃ الزہرا۔ امام شافعی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ امام شافعی ائمہ اربعہ میں وہ امام ہیں محمد بن ادریس شافعی، جن کا بہت سارا کلام ہے مدح اہل بیت میں، اور یہ شعر ان کا بڑا معروف ہے۔ ابھی میں کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ایک اہل سنت عالم دین بات کر رہے تھے، وہ بات در حقیقت امام شافعی کی بات ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافض، اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے تو جن و انس گواہی دینا میں رافضی ہوں۔ اگر آل رسول سے محبت کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو پھر دنیا گواہ بن جائے میں رافضی ہوں۔ امام شافعی کی ایک ربائی ہے خوبصورت۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ الاما علام وحتی متا وعتبوا فی حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ هل اتا۔ امام شافعی کہتے ہیں تم کب تک مجھے مولا علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے، کب تک میری سرزنش کرو گے، کب تک مجھے برا بھلا کہو گے کہ میں علی مولا سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ امام شافعی کہتے ہیں مجھے ملامت بعد میں کرنا، پہلے میرے دو سوالوں کا جواب تو دو۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ فاطمہ ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہیں جس کی زوجہ بطول ہو؟ افی غیر ہی حل اتا، اور مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل اتا نازل ہوئی ہو؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی بات۔ گھبرا تو نہیں رہے یار؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر سکیں؟ میں تو جو رسول اللہ نے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے ہیں میں تو وہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ ساری حدیث ہوئی نہیں؟ پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھ رہا بار بار؟ اچھا، تین فضیلتیں ہو گئیں۔ مولدہ فی القعبہ، زواجہ فی السماء، زوجتہ فاطمۃ الزہرا، اولادہ الحسن والحسین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رب نے جیسی اولاد مولا علی کو عطا کی، کائنات میں کسی نبی کو بھی ایسی اولاد نہیں ملی، کسی نبی کو بھی ایسے بیٹے نہیں ملے جو جوانان جنت کے سردار، جو جوانان جنت کے سردار ہوں۔ اور کتنی ہو گئی جی؟ 4۔ اور 5ویں فضیلت جو مولا علی کے حصے میں آئی اور کسی صحابی کے حصے میں نہ آئی، سد ابواب الصحابہ ولم یسد لعلی باب۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے، علی کے گھر کا دروازہ کھلا۔
اللہ اکبر۔ دیکھیے جس طرح، تاکہ عزیز سارے سمجھ رہے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی آیات بعض ناموں سے شہرت رکھی ہیں، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت مباہلہ، آیت نجوہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح نبی کریم کی احادیث مبارکہ بھی بعض جو ہیں وہ بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں۔ مثلا حدیث ثقلین ذہن میں آ جائے گا، مثلا حدیث غدیر، ہاں، مثلا حدیث سفینہ، حدیث دار۔ اچھا، اسی طرح سرکار کی ایک حدیث جوان ابھی نیٹ پہ سرچ کرو نکل آئے گی، حدیث سد ابواب۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث سد ابواب، دروازوں کو بند کرنے والی حدیث۔ یہ حدیث سد ابواب کیا ہے؟ نبی کریم نے جب مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جو پہلی مسجد سرکار نے بنائی تھی، اس کا نقشہ ایسے بنا کہ مسجد بن گئی، مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے اپنے گھر بنا لیے۔ جیسے یہ بارگاہ ہے، کوئی ادھر گھر بنا لے، کوئی مومن اس طرف بنا لے، تو جو اطراف میں گھر بنے انہوں نے ایک ایک دروازہ مسجد میں رکھ لیا۔ ایک تو وہ مرکزی دروازہ ہے نا جی، ادھر کوئی گھر بنا لے تو ادھر سے دروازے سے اندر آ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ نقشہ سین میں آ گیا ہے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں نا، ان سے گواہی لے لو، مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی، پھر وہ گھر شامل ہوتے گئے، پھر ایک وقت آیا کہ پورا مدینہ سرکار کے زمانے کا وہ سارا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ نظام قدرت ہے، سب گھروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ علی و بطول کا گھر آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ گھر ہے جو مولا علی کا گھر تھا۔ اچھا، حضرت ابو بکر نے گھر بنایا، حضرت عمر نے گھر بنایا، عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا نے بھی گھر بنایا، ایک گھر مولا علی علیہ السلام نے بھی بنا لیا۔ ان سب نے ایک ایک دروازہ مسجد میں کھول لیا۔ اچھا، کچھ باتوں کی وضاحت نہیں ہو سکتی، آپ الحمدللہ آپ دانا لوگ بیٹھے ہیں۔ جب یہ گھر بن گئے تو اب یہ افراد خانہ جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ مسجد نبوی عالم اسلام کی دوسری بعظمت ترین مسجد ہے۔ مسجد الحرام کے بعد، حرم خداوندی کے بعد سب سے افضل مسجد مسجد الحرام میں ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت نماز 10,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو جب گھر بن گئے تو افراد خانہ جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، رب کی طرف سے حکم آ گیا، جبرائیل پیغام لے کے آ گیا، یا رسول اللہ فرما رہا ہے جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی۔ سب کے دروازے بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے۔ اے خدا کے لیے شیعہ سنی بھائیوں، مر جانا ہے خدا کے لیے، جہان چھوڑ جانا ہے۔ شیعہ کی دشمنی میں علی سے منہ نہ موڑ، شیعہ کی مخالفت میں اہل بیت سے منہ نہ موڑ۔ کہتے ہیں جی سارے ایک جیسے، سارے ایک جیسے ہیں؟ اور بھائی سارے ایک جیسے ہیں، جن کے دروازے بند کیے گئے وہ اور ہیں، جس کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اور اب جب دروازے بند کرنے کو حکم ہوا، موجیں لگیاں اور پھر تکلیف تو ہوندی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب لوگ ناجائز تجاوزات بنا لیتے ہیں، گورنمنٹ کی جگہ پہ آگے کی دکانیں بڑھا لیں، پھر کو 20-30 سال بعد گورنمنٹ کو خیال آیا، پھر ناجائز تجاوزات ہٹائے، پھر وہ احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرتے نہیں، حالانکہ اللہ کا بندو غصب تو تم نے کی ہوئی جگہ، تم غاصب وہ ہٹاؤ پیچھے۔ تجھے کتنے سال موج لگی رہی، اب پھر تکلیف ہوتی ہے کہ موج ختم ہو رہی ہے۔
جب حکم آ گیا دروازے بند کرو تکلیف ہوئی ہے۔ رسول اللہ کے چچا جناب عباس اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، یا رسول اللہ علی میرا بھتیجا ہے، اس کے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا اور میرے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا چچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا۔ جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس کے اللہ نے کھلا رکھنے کو حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ اور سامعین گرامی میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، مولا علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ علم کا دروازہ ہے، اور علم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو اب سمجھو پیغمبر کی حدیث، رب کا حکم، خداوند عالم نے باقیوں کے دروازے بند کروا کر مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کائنات کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا فرق ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں گھرانے میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر، اتنے پاک و پاکیزہ کہ انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نجمی صاحب تنزیہ اور امامیہ میں لکھتے ہیں کہ صدر ابواب کے بعد جب جناب امیر علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا، جناب رسالت مام نے فرمایا یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں یہ 5 فضیلتیں کسی اور کو نہ نصیب ہو۔ باقی میں چھوڑ رہا ہوں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سو، یہ جو حدیث پڑھنے لگا اس کو شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا۔ یار بات نہ مستند کرنی چاہیے منبر پہ۔ لوگ سنی سنائی مطالعہ کرتے نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، سینہ گزٹ باتیں کرتے ہیں، اور پھر دشمن کو موقع ملتا ہے تشیع پر اعتراض کرنے۔ ایسا ہی ہے نا، تو لہذا ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ شیخ صدوق شیخ المحدثین، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے وہ عظیم محدث ہیں جو امام زمانہ صاحب العصر کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ غیبت صغرا کے زمانے کی بات ہے، جب شیخ صدوق کے والد بزرگوار نے جناب حسین بن روح کے وسیلے سے امام صاحب العصر کی بارگاہ میں یہ خط بھیجا تھا، درخواست بھیجی تھی کہ فرزند رسول آقا میرے لیے دعا کریں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کی طرف سے ناحیہ مقدسہ سے خط آیا شیخ صدوق کے والد کے نام، جس میں امام صاحب العصر علیہ السلام نے شیخ صدوق کو بیٹے کی مبارک اور بشارت دی، اور ساتھ امام صاحب العصر نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، لطف لو، اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار ہوگا، جو اللہ کے دین کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ اور یہ لقب صدوق، سب سے بڑا سچا، یہ بھی امام صاحب العصر نے عطا فرمایا۔ اور جتنا حدیث میں کام کیا شیخ صدوق نے، خدا کی قسم سینکڑوں کتابیں تالیف کی، کلام اہل بیت کو اکٹھا کیا، احادیث اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ ان کی ایک کتاب ہماری کتب اربع میں بھی شامل ہے، من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس کا معنی، کتاب کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس شخص کے پاس فقیہ موجود نہ ہو تو گویا یہ کتاب فقیہ والا کام کرے گی۔ یعنی انہوں نے فقیہ بنا دیا، جس کے پاس فقیہ نہ ہو یہ فقیہ ہے اس کے لیے۔ ان کی ایک کتاب حدیث کی الخصال ہے، الخصال۔ الخصال کی 2 جلدیں ہیں، دوسری جلد سے یہ روایت پڑھنے لگا۔ یہ روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے۔
آپ یوں سمجھیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر. کیا منفرد حدیث میں حوالہ دے دیا، ظاہر ہے چونکہ حدیث طولانی ہے، میں تو صرف ایک جملہ اس کا سناؤں گا، باقی جو دوست پڑھنا چاہیں ابھی نیٹ پر بھی موجود ہے، دستیاب، وہاں سے نکال لیجئے گا. اب تو ظاہر ہے کتاب پڑھنے کا ذوق شوق ہی نہیں رہا. ہاں جی، یہ میں بات آپ سے کر رہا تھا نا جی کہ دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے، ہم اس تقسیم کے دور میں ہیں. ہم نے انٹرنیٹ سے پہلے والا دور بھی دیکھا ہے اور انٹرنیٹ کے بعد والا دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب کتاب خانی کی بہت ساری روایات تبدیل ہو کے رہ گئی ہیں. اب کتاب پڑھنا بھی ختم ہو گیا، کتاب کا ذوق شوق بھی نہیں رہا جی. اب صرف فیس بک پڑھتے ہیں اور کوئی شے نہیں. سر ہر کتاب ختم ہو گئی، فیس بک فیس بک فیس بک. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو انٹرنیٹ پہ کتابیں بھی پڑھی ہیں. ابھی آپ سرچ کریں سد ابواب حدیث بھی نکل آئے گی. ابھی آپ سرچ کریں الخصال شیخ صدوق کتاب بھی نکل آئے گی. دوسری جلد میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام آیا کرے تو صلوات پڑھو. فرمایا رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں. کیا بات؟ انہو لیس فیہم رجل لہو منقبت الا وقد شربتہو فیا وفضلتہو. مولا امیر فرماتے ہیں سب ذمہ دار صحابہ جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں. کسی صحابی کے پاس کوئی منقبت فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں. وَفُضِّلْتُ فرمایا میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے، کسی کے پاس شجاعت ہے تو میں شجاعت میں اس سے، کوئی سخاوت والا ہے تو میں سخاوت میں اس سے. توجہ ہو گیا ذرا. یہ علم کی ایک بات سن لو. ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت نے بھی لکھا اور باقی سنی محدثین نے بھی لکھا. کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کی امت کے عالم ہیں. حبر الامت کا لقب دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو. رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا. کسی نے ابن عباس سے پوچھا آپ پیغمبر کی امت کے عالم ہیں، یہ تو بتائیں آپ کے علم کی مولا علی کے علم سے کیا نسبت؟ آپ عالم امت پیغمبر ہیں، آپ کا علم اور مولا علی کا علم ان میں کیا نسبت ہے؟ سنو جواب. ابن عباس کہتے ہیں علمی و علم اصحاب وما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی وما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی کا قطرۃ من سبعۃ ابحر. ابن عباس کہتا ہے تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی ایک قطرہ تھا، علی کا علم 7 سمندر تھا. وما علمی و علم اصحاب محمد الا کا قطرۃ من سبعۃ ابحر. قطرہ تھا، علی کا علم 7 سمندر تھا. توجہ ہو رہی ہے حضرات. ہر فضیلت میں ہر صحابی کے ساتھ شریک ہوں. وَلِيَ70 مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ. فرمایا میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. اور وہ 70 کی 70 فضیلتیں امیر المومنین نے بیان فرمائی اس حدیث میں موجود. پہلی فضیلت جو میرے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. سنو، اول منقبت لی لم اشرک باللہ طرفت عین ولم اعبد اللات والعزی. میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزی کی پوجا کی ہے.
میں نے پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات و عزا کی. یہی وجہ ہے ساری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی کی ذات. یہ جملہ کرم اللہ وجہہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، یہ جملہ مولا امیر علیہ السلام کے نام مبارک کے علاوہ نہ کسی نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے نہ لکھا دیکھو گے. یہ شرف مولا امیر کا ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی. رسول اللہ نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط، علی ہیں جن کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی. توجہ ہو رہی حضرات؟ وشی و شرک سے بچنا، شرک سے بچنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مشرک زیادہ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھوڑے ہیں. اچھا، عرب کا جتنا معاشرہ تھا جزیرۃ العرب سب کے سب بت پرست تھے، مشرک تھے، چاہے مکہ والے تھے چاہے مدینہ والے تھے. یہ لات منات عزا حبل یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے. توجہ کیجئے، تفصیل کا وقت نہیں رہ گیا. سامنے گرامی قدر، یہ مولا علی علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب میدان میں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام نے جو رجز پڑھا اس رجز میں اپنے بابا کی فضیلت کا تذکرہ. اجازت دیتے ہو تو مولا حسین کے رجز کے 4 اشعار سننا. لشکر یزید کو خطاب کر کے فرمایا من لہ جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہر امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا یزیدیو من لو جدن کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو. فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا. فاطمۃ الزہرا امی، یزیدیو سنو میری ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. وابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے. عبد اللہ غلامن یافیان، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے بچپن سے اللہ کی عبادت کی ہے. وہ قریش یعبدون الوثنین، جبکہ سارے قریش ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یعبدون اللات والعزى معا، فرمایا سنو جس زمانے میں قریش لات اور عزا 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں. میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا ہے. مولا امیر المومنین فرماتے یہ فضیلت کسی کے حصے میں نہیں آئی. میں نے پلک جھپکنے کے لیے نہ شرک کیا نہ لات و عزا کی پوجا کی. اور مولا علی علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن ہیں. اور میرے بھائیوں، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے بت بنانے والے بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے. توجہ، اور بت بیچنے والے بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے. واضح سی بات ہے، یہ درباروں پہ جاتے ہو چادریں چڑھاتے ہو تو چادروں والی دکانیں بھی باہر ہی بنی ہوتی. قدردانوں جملہ سننا، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، اسی معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے. اور خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے کس نے توڑے؟ بولو. مولا علی علیہ السلام مکہ جب فتح ہوا، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے مولا علی نے دیا.
خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے، وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ حبل بچ گیا خانہ کعبہ کی چھت پر، وسیع سنی تاریخ اس بات کی تصدیق نہ کرے تو پھر میں آپ کا مجرم۔ حبل بچ گیا، پیتل اور تانبے کا بت تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر نصب ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہو، میرے شانوں پہ سوار ہو۔ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے شانوں پہ سوار کیا۔ اور قدردانوں جملہ سننا، لطف لینا، جب سوار ہو گئے مولا علی، سرکار نے فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، میں آسمان چھو سکتا ہوں۔ بیتل اور تانبے کا بت تھا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مرحوم مجلسی نے لکھا بہار میں، صاحب شجرہ طوبہ نے لکھا، حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی۔ محدث دہلوی نے یہ جملے لکھے، مولا علی بت توڑ رہے تھے، سرکار کے لب متحرک ہوئے، یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کو نہیں، خوشا بحال من کے بار حکمی کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ علی حق، علی حق، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ وقت بھی تمام، میرا بیان بھی تمام، آخری بات نہیں سناؤں گا تو میں سمجھوں گا جشن مکمل رہ گیا۔ روایت کا میں ذمہ دار، بہار کا حوالہ دے چکا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، ہاں روایت میں نام نہیں لیتا، ایک لمبے قد والا صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے یہ اجازت مجھے دیں، یہ شرف مجھے بخشیں، اس حبل کو میں توڑتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ اچھا اے باب تشریف رکھو، اے لنگر تناول کر کے جاؤ، نہ اٹھو، تھوڑے کول جڑے ساڑے بھائی آ رہے ہیں تے بیٹھو، اور 2 بجے دوسری نشست شروع ہو جائے گی۔ اچھا 1 بجے ذاکر البید جناب صہیب مہدی صاحب آ گئے تک 1 بجے ٹائم ہے جناب، نماز کے فوراً بعد ذاکر البید جناب صہیب مہدی صاحب ممبر پہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ تمام لوگ بیٹھو، لنگر آپ کر کے جائیں۔ بہت شکریہ تمام کو، پر مسرت موقع پر دلی